بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی قبر کی جگہ خود بتائی تھی؟ یہ ایک ایسا سوال ہے جو کئی مسلمانوں کے ذہن میں آتا ہے اور جس کا جواب اسلامی تاریخ اور حدیث میں موجود ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک جو آج روضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت میں دنیا بھر کے مسلمانوں کے لیے عقیدت و محبت کا مرکز ہے، ایک خاص مقام رکھتی ہے، لیکن کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے سے اسے اپنی تدفین کی جگہ کا تعین کیا تھا؟ یہ سوال ہماری آج کی ویڈیو کا موضوع ہے۔ یاد رکھیں، یہ ایک حیرت انگیز حقیقت ہے جس پر تاریخ اور احادیث روشنی ڈالتی ہیں۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم تفصیل سے جائزہ لیں گے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تدفین کیسے ہوئی، صحابہ کرام نے اس معاملے میں کیا فیصلہ کیا اور اس حوالے سے اسلامی تعلیمات کیا کہتی ہیں۔ اس حوالے سے مکمل تفصیلات جاننے کے لیے ویڈیو میں آخر تک ہمارے ساتھ رہیے گا۔ ناظرین، آپ کو بتاتے چلیں کہ اسلامی تاریخ اور حدیث میں اس سوال کے حوالے سے کئی روایات موجود ہیں جس موضوع پر روشنی ڈالتی ہیں۔ یاد رکھیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک وہ جگہ ہے جہاں آج روضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہے اور یہ دنیا بھر کے مسلمانوں کے لیے عقیدت و احترام کا مرکز ہے۔ ناظرین، ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تدفین اور قبر مبارک کا تفصیل بھی آپ کو بتاتے ہیں، لیکن اس سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیماری اور آخری ایام کا مختصر تذکرہ ملاحظہ فرمائیں۔ یاد رکھیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا ہر لمحہ امت کے لیے مشعل راہ ہے، حتیٰ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری ایام بھی بے شمار حکمتوں، نصیحتوں اور ایمان افروز پہلوؤں سے بھرپور ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیماری کا آغاز 11 ہجری میں ہوا اور رفتہ رفتہ شدت اختیار کر گئی۔ اس دوران صحابہ کرام رضی اللہ عنہم شدید فکر مند تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر حرکت کو غور سے دیکھ رہے تھے۔ روایت بتاتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیماری کی ابتدا اس وقت ہوئی جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت البقیع میں تشریف لے جا کر وہاں مدفون صحابہ کرام کے لیے دعا فرمائی۔ اس کے بعد جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت میمونہ رضی اللہ عنہا کے گھر تشریف لے گئے تو طبیعت اچانک بوجھل محسوس ہونے لگی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو شدید کمزوری محسوس ہوئی اور بخار تیز ہو گیا۔ بخار اس قدر شدید تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم کی تپش صحابہ کرام کو باہر سے محسوس ہوتی تھی۔ کہتے ہیں جب بیماری بڑھنے لگی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ازواج مطہرات سے اجازت طلب کی کہ وہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کے حجرے میں قیام فرمائیں۔ اجازت ملنے کے بعد حضرت فضل بن عباس اور حضرت علی رضی اللہ عنہما کے سہارے آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے حجرے میں تشریف لے گئے۔ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حالت انتہائی نازک ہو چکی تھی، مگر اس کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وسلم امت کی فکر میں مصروف رہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیماری کے دوران بعض مواقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت کچھ سنبھلتی، لیکن پھر اچانک شدید نکاہت طاری ہو جاتی۔ ایک موقع پر جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت کچھ بہتر محسوس ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے غسل فرمایا اور مسجد نبوی میں تشریف لے جا کر صحابہ کرام کو آخری خطبہ دیا۔ اس خطبے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کی اہمیت، تقویٰ اور اخوت اسلامی کے اصولوں کو مزید واضح فرمایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نماز کا اہتمام کرو اور اپنے غلاموں کے ساتھ حسن سلوک کرو۔ اسی دوران آپ صلی اللہ علیہ وسلم بار بار اپنی امت کے بارے میں فکر ظاہر کی اور اپنی زبان مبارک پر مسلسل میری امت کے الفاظ جاری رہے۔ جب بیماری مزید شدت اختیار کر گئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکم دیا کہ وہ مسلمانوں کی امامت کریں۔ کہتے ہیں یہ ایک واضح اشارہ تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خلافت کے لیے منتخب فرمایا ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا بیان کرتے ہیں کہ آخری ایام میں
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بار بار مسواک طلب فرماتے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہمیشہ خواہش ہوتی تھی کہ اللہ کے حضور جانے سے پہلے دہن مبارک پاک ہو۔ حضرت عبد الرحمن بن ابو بکر رضی اللہ عنہ سے مسواک پیش کی، جو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے نرم کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دہن مبارک میں رکھی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے استعمال فرمایا۔ اسی دوران نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تکلیف میں اضافہ ہو رہا تھا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک پر یہی تھا، اے اللہ مجھے بخش دے، مجھ پر رحم فرما اور مجھے بلند رفیق کے ساتھ ملا دے کے الفاظ جاری تھے۔ یاد رکھیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی اللہ کی رضا کے لیے وقف تھی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری وقت بھی اسی جذبے کی عکاسی کرتا ہے۔ یہی وہ مبارک لمحات تھے جب دنیا کی سب سے عظیم ہستی اپنے رب کی طرف روانہ ہونے کے قریب تھی، اور امت کے لیے فکر اور دعائیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری لمحات کا حصہ تھیں۔ روایت بتاتے ہیں کہ اس دوران نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بار بار پانی مانگتے اور اپنے چہرے مبارک پر ہاتھ پھیرتے، گویا شدید تکلیف کے عالم میں بھی صبر اور رضا کے پیکر تھے۔ اسی دوران حضرت جبریل علیہ السلام حاضر ہوئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا پیغام پہنچایا کہ اب دنیا سے رخصت ہونے کا وقت قریب آ گیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اختیار دیا گیا کہ اگر چاہیں تو دنیا میں کچھ مزید وقت گزاریں، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے الرفیق الاعلیٰ کو اختیار فرمایا، یعنی اللہ کے قرب کو دنیا پر ترجیح دی۔ یوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی روح مبارک 12 ربیع الاول 11 ہجری دوپہر کے وقت حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی گود میں قبض کر لی گئی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا سر مبارک میرے سینے اور حلق کے درمیان تھا، اور اسی حال میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی روح مبارک قبض ہوئی۔ کہتے ہیں جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہوا تو حجرہ مبارک میں سکوت طاری ہو گیا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے بے اختیار کہا، ہائے میرے نبی، ہائے اللہ کے رسول۔ مسجد نبوی میں خبر پہنچی تو صحابہ کرام پر قیامت ٹوٹ پڑی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ شدت غم سے بے قابو ہو کر کہنے لگے، جو کہے گا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہو گیا، میں اس کی گردن اڑا دوں گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے نہیں گئے بلکہ اللہ کی طرف اٹھا لیے گئے ہیں، لیکن حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے رخ انور سے چادر ہٹائی، ماتھے پر بوسہ دیا اور فرمایا، میرے ماں باپ آپ پر قربان، اللہ کی قسم آپ پر کبھی موت نہیں آئے گی جو 2 موتوں کا مزہ چکھے۔ پھر آپ رضی اللہ تعالیٰ نے اعلان فرمایا، جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کرتا تھا وہ جان لے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم وفات پا چکے ہیں، اور جو اللہ کی عبادت کرتا تھا وہ جان لے کہ اللہ ہمیشہ زندہ ہے، اسے کبھی موت نہیں آئے گی۔ یہ سن کر صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کو یقین آ گیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہو چکا ہے، اور مسجد نبوی میں ہر طرف رونے کی آوازیں گونجنے لگیں۔ ناظرین، یہ تھا مختصر تذکرہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری وقت کا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہو چکا، تب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تدفین کے وقت یہ سوال پیدا ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک کہاں ہوگی، اور کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی قبر کی جگہ اپنی زندگی میں بتائی تھی یا نہیں۔ اس حوالے سے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی روح مبارک قبض ہوئی تو صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے درمیان یہ سوال پیدا ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہاں دفن کیا جائے، جو کہ اس سے پہلے کسی نبی کی تدفین کے متعلق کوئی واضح حکم موجود نہیں تھا۔ اس لیے مختلف آراء سامنے آئیں۔ بعض صحابہ کی رائے تھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جنت البقیع میں دفن کیا جائے، کیونکہ وہاں پہلے ہی کئی صحابہ اور اہل مدینہ دفن کیے جا چکے تھے۔ کچھ صحابہ نے یہ رائے دی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مسجد نبوی میں دفن کیا جائے تاکہ امت کے لیے ہمیشہ کے لیے آسانی رہے کہ وہ مسجد کے قریب آ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی
قبر مبارک کی زیارت کر سکیں۔ کہتے ہیں ان آراء کے درمیان حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ حدیث مبارکہ بیان کی جو انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے خود سنی تھی۔ انہوں نے فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہر نبی کو وہیں دفن کیا جاتا ہے جہاں اس کی روح قبض کی جاتی ہے۔ یہ سن کر صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یقین ہو گیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تدفین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے حجرے میں ہی ہونی چاہیے، کیونکہ یہی وہ جگہ تھی جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی آخری سانسیں لی تھیں۔ لہذا اس فیصلے کو تمام صحابہ نے قبول کر لیا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تدفین اسی حجرے میں کرنے کا حتمی فیصلہ کیا گیا۔ اس حوالے سے ایک اور روایت ابو داؤد اور ترمذی میں بھی ملتی ہے جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انبیاء کو وہیں دفن کیا جاتا ہے جہاں وہ وفات پاتے ہیں۔ ناظرین، یہ روایت اس حقیقت کو مزید واضح کرتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تدفین کے بارے میں پہلے سے ہی اللہ کے حکم کے مطابق ایک اصول موجود تھا جس پر عمل کرنا ضروری تھا۔ یاد رکھیں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کے حجرے کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رہائش گاہ ہونے کا بھی شرف حاصل تھا، جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی کے آخری لمحات گزارے اور جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وفات پائی، اور یہی حجرہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کی جگہ کے لیے بھی منتخب ہوا۔ یاد رکھیں یہ واقعہ اسلامی تاریخ میں ایک اہم حیثیت رکھتا ہے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تدفین کا معاملہ نہ صرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام کے لیے بلکہ پوری امت مسلمہ کے لیے بھی بہت اہم تھا۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کی فکری مشاورت اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فرمان کی روشنی میں جب یہ فیصلہ کیا گیا تو یہ بات پوری امت کے لیے ایک رہنمائی بن گئی کہ اللہ کے نبیوں کے بارے میں اللہ کا خاص نظام ہوتا ہے جس کے مطابق انہیں وہیں دفن کیا جاتا ہے جہاں ان کا وصال ہوتا ہے۔ اس فیصلے کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تدفین کی تیاریاں کی گئیں اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دیگر قریبی صحابہ نے غسل و کفن کے بعد تدفین کے تمام مراحل مکمل کیے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کا حجرہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آخری آرام گاہ بنا، اور یہ وہی جگہ تھی جہاں بعد میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی دفن کیا گیا تاکہ وہ اپنے محبوب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہیں۔ ناظرین، یہ واقعہ اس حقیقت کو اجاگر کرتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا ہر پہلو اللہ کی خاص حکمت کے تحت تھا، حتیٰ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تدفین بھی اللہ کے مقرر کردہ اصول کے مطابق ہوئی جو کہ تمام انبیاء علیہ السلام کے لیے مقرر تھا۔ ناظرین، آپ نے ملاحظہ کیا کہ اگرچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی قبر کی جگہ کا تعین خود نہیں فرمایا تھا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہی سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کی جگہ کا تعین کیا گیا۔ ناظرین، قبر کی جگہ کے تعین کے بعد تدفین کے لیے قبر تیار کرنے کا مرحلہ آیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر تیار کرنے کا واقعہ بھی ایمان افروز ہے۔ آئیے اس کی تفصیل بھی آپ کو بتاتے ہیں۔ کہتے اس وقت عرب میں دو طریقے رائج تھے۔ ایک طریقہ وہ تھا جس میں قبر کو سیدھا کھودا جاتا تھا اور اس کے وسط میں میت کو رکھا جاتا تھا، جبکہ دوسرا طریقہ لحد کہلاتا تھا جس میں قبر کے اندر ایک جانب دیوار کے ساتھ ایک خالی جگہ بنائی جاتی تھی جہاں میت کو رکھا جاتا اور پھر اینٹوں یا پتھروں سے اسے بند کر دیا جاتا تھا۔ صحابہ کرام میں سے حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کہ ماہر قبر کھودنے والے تھے، سیدھی قبر بنانے کے ماہر تھے، جبکہ حضرت ابو طلحہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ لحد بنانے میں مہارت رکھتے تھے۔ کہتے ہیں اس موقع پر صحابہ کو تذبذب تھا کہ کون سا طریقہ اختیار کیا جائے، چنانچہ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دعا کی کہ اللہ تعالیٰ انہیں درست راہ دکھا دے۔ لہٰذا یہ فیصلہ کیا گیا کہ ابو عبیدہ بن جراح اور حضرت ابو طلحہ میں سے جو صحابی پہلے پہنچیں گے انہی کی ترتیب پر قبر مبارک تیار کی جائے گی۔ اللہ کے حکم سے حضرت ابو طلحہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہلے پہنچے، جسے صحابہ نے اللہ کی مرضی سمجھا اور یوں لحد بنانے کا فیصلہ کیا گیا۔ قبر کھودنے کی کام انتہائی عقیدت اور احترام کے ساتھ انجام دیا گیا، اور حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خاص کاتب وحی تھے،
وہ بھی اس کام میں شامل تھے۔ حجرہ مبارک کی زمین کو نہایت احتیاط سے کھودا گیا تاکہ اس میں لحد بنائی جا سکے۔ زمین نرم ہونے کی وجہ سے زیادہ مشکل پیش نہیں آئی، لیکن ہر پھاوڑے کی ضرب کے ساتھ صحابہ کی آنکھوں سے آنسو رواں تھے۔ ہر کوئی اس عظیم لمحے کی شدت کو محسوس کر رہا تھا کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آخری آرام گاہ تیار کر رہے ہیں۔ کہتے ہیں جب قبر تیار ہو گئی تو غسل اور کفن کا مرحلہ مکمل ہونے کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جسد مبارک کو حجرہ مبارک میں لے جایا گیا۔ ایک انتہائی پرخیف اور جذباتی لمحہ تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو قبر میں اتارنے کی سعادت حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت فضل بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت قاسم بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نصیب ہوئی۔ روایت میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جسد مبارک کو نہایت نرمی اور احترام کے ساتھ لحد میں اتارا گیا اور پھر اینٹوں اور پتھروں سے اس لحد کو بند کر دیا گیا۔ تاریخی حوالوں سے معلوم ہوتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تدفین بدھ کے روز ہوئی، جبکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال پیر کے دن ہو چکا تھا۔ اس تاخیر کی ایک بڑی وجہ یہ تھی کہ صحابہ کرام تدفین کے مقام اور طریقے پر متفق ہونے میں وقت لے رہے تھے، اور وہ ہر پہلو میں مکمل غور و فکر کرنا چاہتے تھے تاکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے احترام میں کوئی کمی نہ رہے۔ کہتے جب تدفین مکمل ہو گئی تو حجرہ مبارک کو احتیاط سے بند کر دیا گیا اور اس کے اوپر معمولی مٹی ڈال دی گئی تاکہ قبر کی حیت نمایاں نہ ہو۔ تدفین کے بعد صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کئی دنوں تک اس حجرے کے قریب آ کر بیٹھتے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے دعائیں کرتے رہے۔ مدینہ کی فضائیں درود و سلام سے گونج رہی تھیں اور ہر دل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جدائی کا غم محسوس کر رہا تھا۔ یوں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تدفین کا یہ عظیم واقعہ اللہ کے حکم، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور صحابہ کرام کی مکمل رضا اور محبت کے ساتھ پایہ تکمیل کو پہنچا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک وہی جگہ بنی جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی آخری سانسیں لیں، اور یہی حجرہ آج بھی امت مسلمہ کے لیے عقیدت و احترام کی سب سے بڑی علامت ہے۔ ناظرین یاد رکھیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک اور تدفین کے ساتھ ساتھ ایک اور سوال بھی اکثر پوچھا جاتا ہے، وہ یہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جنازہ کس نے پڑھایا تھا؟ تو آئیے اس حوالے سے بھی آپ کو تفصیل بتاتے ہیں۔ یاد رکھیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کی خبر سن کر ہر دل پر غم اور صدمے کی کیفیت طاری تھی۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ غم سے نڈھال تھے، مگر اس کے باوجود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تجہیز و تکفین کے تمام مراحل نہایت عقیدت اور احترام کے ساتھ مکمل کرنے کے لیے جمع ہوئے۔ سب سے پہلے غسل کا اہتمام کیا گیا، پھر کفن پہنایا گیا اور پھر اس مبارک ہستی کی نماز جنازہ ادا کرنے کی تیاری کی گئی جس نے انسانیت کو ہدایت کی روشنی عطا کی تھی۔ روایت بتاتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز جنازہ کسی فرد نے باقاعدہ طور پر نہیں پڑھائی، بلکہ یہ منفرد انداز میں ادا کی گئی۔ مختلف روایت میں ذکر ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حیات مبارکہ میں وصیت فرمائی تھی کہ جب غسل، کفن اور قبر کی تیاری مکمل ہو جائے تو سب سے پہلے فرشتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز جنازہ ادا کریں گے، پھر اہل بیت، اس کے بعد مہاجرین اور انصار اور پھر دیگر مسلمان باری باری حجرہ نبوی میں آ کر درود و سلام پڑھیں گے۔ اس وصیت کے مطابق ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز جنازہ ادا کی گئی۔ سب سے پہلے حجرہ مبارک کو خالی کر دیا گیا تاکہ اللہ کے فرشتے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام پیش کریں۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت حجرے میں داخل ہوئے، جن میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت فضل بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دیگر قریبی رشتہ دار شامل تھے۔ انہوں نے نہایت ادب و عقیدت کے ساتھ درود و سلام پڑھا اور دعا کی۔ اس کے بعد حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مہاجرین اور انصار کے ایک گروہ کے ساتھ اندر داخل ہوئے اور جنازہ مبارک کے سامنے کھڑے ہو کر عرض کیا، اے اللہ، ہم گواہی دیتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ سب کچھ پہنچا دیا جو ان پر نازل کیا گیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کی خیر خواہی فرمائی اور اللہ کے راستے میں جہاد کیا
یہاں تک کہ اللہ نے اپنے دین کو غالب کر دیا اور اس کا بول بالا ہوا اور صرف ایک معبود وحدہ لا شریک پر ایمان لایا گیا۔ اے اللہ ہمیں ان لوگوں میں شامل فرما جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تبع کرنے والے ہیں، اور ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جمع فرما۔ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اور آپ ہمیں پہچان سکیں۔ آپ مسلمانوں پر بہت مہربان تھے، ہم اپنے ایمان کا کوئی معاوضہ اور قیمت نہیں چاہتے۔ اس دعا کے بعد حاضرین نے آمین کہی اور پھر یہ گروہ باہر چلا گیا۔ اس کے بعد دوسرا گروہ حجرہ نبوی میں داخل ہوا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود سلام اور دعا کی۔ اس طرح صحابہ کرام گروہ در گروہ حجرہ نبوی میں داخل ہوتے رہے اور ہر کوئی باری باری صلاۃ و سلام پڑھ کر باہر نکلتا رہا۔ جب تمام مرد صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نماز جنازہ سے فارغ ہو گئے تو اس کے بعد خواتین نے اسی ترتیب سے حجرہ مبارک میں حاضر ہو کر درود و سلام پیش کیا۔ خواتین کے بعد بچوں کو اندر آنے کی اجازت دی گئی اور انہوں نے بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام پڑھا۔ پھر غلاموں کو بھی اجازت دی گئی کہ وہ حجرہ نبوی میں آ کر اپنے آقا و مولا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام پیش کریں۔ ناظرین، یہی وہ منفرد طریقہ تھا جس کے ذریعے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز جنازہ ادا کی گئی۔ کسی ایک شخص کو امامت کے لیے مقرر نہیں کیا گیا اور نہ ہی جماعت کی شکل میں نماز جنازہ ادا کی گئی، بلکہ ہر فرد نے تنہا حجرہ نبوی میں داخل ہو کر درود و سلام پیش کیا اور دعا کی۔ اس طریقے کی تصدیق حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس روایت سے بھی ہوتی ہے جس میں آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وصال فرما گئے تو پہلے مردوں کو حجرہ نبوی میں داخل کیا گیا، انہوں نے بغیر کسی امام کے انفرادی طور پر درود و سلام پڑھا۔ پھر عورتوں کو داخل ہونے کی اجازت دی گئی، انہوں نے بھی درود و سلام پڑھا۔ پھر بچوں کو اور آخر میں غلاموں کو داخل ہونے کی اجازت دی گئی اور سب نے فردن فردن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام پیش کیا۔ یاد رکھیں، یہ طرز عمل ایک غیر معمولی اور منفرد نماز جنازہ تھی جو کسی اور نبی یا کسی اور شخصیت کے لیے نہیں دہرائی گئی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں اللہ تعالیٰ نے یہی عظیم طریقہ منتخب کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام کا سلسلہ نہ صرف اس وقت بلکہ قیامت تک جاری رہے گا۔ کہتے نماز جنازہ کے دوران مدینہ میں عجیب کیفیت تھی، ہر صحابی اشکبار تھے، ہر دل غم سے بوجھل تھا۔ مدینہ کی گلیاں درود و سلام کی صداؤں سے گونج رہی تھیں، ہر فرد کی زبان پر درود و سلام تھا اور ہر آنکھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جدائی کے غم میں نم تھی۔ نماز جنازہ کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تدفین عمل میں لائی گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حجرہ عائشہ رضی اللہ عنہا میں ہی دفن کیا گیا، جس کی تفصیلات ملاحظہ کر چکے ہیں۔ ناظرین، یہی وہ بابرکت لمحے تھے جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز جنازہ مکمل ہوئی اور امت محمدیہ پر درود و سلام کا جو سلسلہ اس وقت شروع ہوا تھا وہ آج بھی پوری دنیا میں جاری ہے اور قیامت تک جاری رہے گا۔ آپ کو بتاتے چلے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز جنازہ اور تدفین کا واقعہ نہ صرف اسلامی تاریخ کا ایک انتہائی اہم اور مقدس لمحہ تھا بلکہ اس سے کئی گہرے دروس اور حکمتیں بھی حاصل ہوتی ہیں جو قیامت تک مسلمانوں کے لیے رہنمائی کا ذریعہ بنی رہیں گی۔ یہ واقعہ ہمیں اسلامی اصولوں، مسلمانوں کی اجتماعیت، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وصیت کی تعمیل اور دین اسلام میں واضح احکام کی موجودگی کے بارے میں نہایت اہم اسباق فراہم کرتی ہے۔ سب سے پہلا اور بنیادی درس یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وصیت کی مکمل تعمیل کی گئی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں جو ہدایات دی تھیں، صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے انہیں بغیر کسی اختلاف اور تردد کے پورا کیا۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین اور ہدایت پر عمل پیرا ہونا دین اسلام کی اصل روح ہے۔ جب صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر فرمان کو حرز جاں بنایا اور کسی بھی معاملے میں اپنی رائے کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وصیت سے مقدم نہ سمجھا، تو آج کے مسلمانوں کے لیے بھی ضروری ہے کہ قرآن و سنت کی روشنی میں زندگی گزاریں اور دین کے احکام کو اپنی خواہشات پر ترجیح دیں۔ یہ واقعہ ہمیں یہ درس بھی دیتا ہے کہ دین اسلام میں ہر چیز کے واضح احکامات موجود ہیں، جیسا کہ آپ نے ملاحظہ کیا کہ نبی کریم
صلی اللہ علیہ وسلم کی تجہیز و تکفین اور تدفین ایک طے شدہ اصول کے تحت ہوئی، اور اس میں کسی قسم کا ابہام یا اختلاف نہیں پایا گیا۔ اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ دین اسلام ہر معاملے میں رہنمائی فراہم کرتا ہے اور اس کے اصول غیر واضح یا مبہم نہیں ہیں۔ اس واقعے میں ہمیں نظر آتا ہے کہ اسلام میں میت کی تدفین کا ایک مخصوص طریقہ کار ہے، جس میں غسل، کفن، نماز جنازہ اور تدفین سب کچھ ترتیب وار اور شرعی احکام کے مطابق ہوتا ہے۔ یہ اصول ہمیں اپنی عملی زندگی میں بھی اپنانا چاہیے کہ ہم ہر معاملے میں دین کی تعلیمات کی روشنی میں اور ان احکام کو اپنانے میں کسی شک و شبے کا شکار نہ ہوں۔ ناظرین، یہ واقعہ مسلمانوں کی اجتماعیت اور اتحاد کی اہمیت کو بھی اجاگر کرتا ہے۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہوا تو مدینہ میں غم و اندوہ کی کیفیت تھی، لیکن اس کے باوجود تمام صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے یکجہتی کا مظاہرہ کیا اور اجتماعی طور پر تدفین کے تمام مراحل کو انجام دیا۔ کسی بھی صحابی نے کوئی اختلاف یا نزاع پیدا نہیں کیا، بلکہ سب نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر عمل کیا اور ایک دوسرے کی رائے کا احترام کرتے ہوئے معاملات کو آگے بڑھایا۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اسلام میں اجتماعی مشاورت کی بہت اہمیت ہے، اور بڑے سے بڑا مسئلہ بھی اتفاق اور مشاورت کے ذریعے حل کیا جا سکتا ہے۔ اگر صحابہ کرام رضی اللہ عنہم جیسے جلیل القدر لوگ بھی مشاورت اور اجتماعیت کا اصول اپناتے تھے، تو آج کے مسلمانوں کو بھی اپنے معاملات میں یہی طرز عمل اختیار کرنا چاہیے۔ اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تدفین کا واقعہ ہمیں یہ بھی سکھاتا ہے کہ مسلمانوں کے دلوں میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور عقیدت ہمیشہ قائم رہے گی، اور الحمدللہ روضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم آج بھی دنیا بھر کے مسلمانوں کے لیے محبت، عقیدت اور روحانی سکون کا مرکز ہے۔ جو احترام اور تقدس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حجرہ مبارک کو حاصل ہے، وہ کسی اور جگہ کو نہیں دیا جا سکتا۔ یہ واقعہ مسلمانوں کے لیے اس حقیقت کا ثبوت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہی دین اسلام کی بنیاد ہے، اور جب تک دنیا باقی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور عظمت کے چراغ روشن رہیں گے۔ یہ تمام دروس ہمیں اس حقیقت کی طرف متوجہ کرتے ہیں کہ اسلام ایک مکمل ضابطہ حیات ہے، جس میں ہر معاملے کے احکام واضح اور مستند ہیں۔ ہمیں ان اصولوں پر عمل کرنا چاہیے، اجتماعیت اور مشاورت کو فروغ دینا چاہیے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو اپنی زندگیوں میں نافذ کرنا چاہیے۔ یہی کامیابی کا راستہ ہے اور یہی دین اسلام کی اصل روح ہے۔ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے روضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم آج بھی دنیا بھر کے مسلمانوں کے لیے ایک مقدس مقام ہے، جہاں جانا ہر مسلمان کی دلی خواہش ہوتی ہے۔ یہ وہ جگہ ہے جہاں رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرمائے، اور جہاں ہر وقت درود و سلام کی صدائیں گونجتی رہتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی محبت عطا فرمائے، اور ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے راستے پر چلنے کی توفیق دے، اور ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ مبارک پر حاضری نصیب فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ آخر میں آپ کو روضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کچھ بتاتے ہیں۔ یاد رکھیں، روضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعمیر اور شان اسلامی تاریخ کا ایک درخشاں باب ہے، جو عقیدت، محبت اور احترام کا عظیم مظہر ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے حجرے میں دفن کیا گیا۔ ابتدائی طور پر یہ جگہ ایک سادہ حجرہ تھی جو کھجور کی شاخوں اور مٹی سے بنا ہوا تھا، لیکن وقت کے ساتھ اس کی عظمت اور احترام کے پیش نظر اسے مزید خوبصورت اور مضبوط بنایا گیا۔ سب سے پہلے حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ کے دور میں حجرہ مبارک کے ارد گرد ایک دیوار بنائی گئی تاکہ کوئی بھی قبر مبارک کو براہ راست نہ دیکھ سکے۔ بعد میں مختلف ادوار میں خلفائے راشدین، اموی، عباسی اور عثمانی خلفاء نے اس کی تعمیر و توسیع میں حصہ لیا۔ خلافت عثمانیہ کے دوران اس مقدس مقام کو انتہائی خوبصورت اور پائیدار بنایا گیا۔ خاص طور پر سلطان عبد المجید اول نے 19ویں صدی میں روضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تزئین و آرائش کے لیے گراں قدر خدمات انجام دی۔ یاد رکھیں، روضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے نمایاں معروف علامت اس کا سبز گنبد ہے، جو ہر مسلمان کے دل میں خاص محبت اور عقیدت پیدا کرتا ہے۔ یہ سبز گنبد 1253 ہجری میں سلطنت عثمانیہ کے حکمراں سلطان محمود ثانی کے دور میں تعمیر کیا گیا، اور تب سے یہ مسجد نبوی کی پہچان بن چکا ہے۔
روزہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے گرد سنہری جالیوں کا اہتمام کیا گیا ہے، جن کے پیچھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مقدس مزارات موجود ہیں۔ ناظرین یاد رکھیں، روزہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم محض ایک تعمیراتی شاہکار نہیں، بلکہ یہ امت مسلمہ کے دلوں میں عقیدت اور روحانی محبت کا مرکز ہے۔ دنیا بھر سے لاکھوں مسلمان ہر سال یہاں آتے ہیں اور انتہائی ادب و احترام کے ساتھ درود و سلام پیش کرتے ہیں۔ یہ مقام نہ صرف روحانی سکون فراہم کرتا ہے بلکہ امت مسلمہ کے اتحاد اور محبت کی علامت بھی ہے۔ یہاں کھڑے ہو کر ہر مسلمان یہی دعا کرتا ہے کہ اللہ اسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب فرمائے اور اسے دین اسلام کی راہ پر ثابت قدم رکھے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کامل شفاعت نصیب فرمائے، آمین۔ ناظرین یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں اور بتائیں کہ آپ اگلی ویڈیو کون سے اسلامک ٹاپک پر دیکھنا چاہتے ہیں۔ آپ کی قیمتی رائے ہمارے لیے بہت اہمیت رکھتی ہے، اور جانے سے پہلے ویڈیو کو شیئر ضرور کیجیے گا۔ ہم امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہماری آج کی ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو پسند آئی تو اس کو لائک کریں۔ آخر میں لوگوں سے ایک بار پھر درخواست ہے کہ ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں، جنہوں نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا ہو۔ سبسکرائب کے ساتھ لگے گھنٹی کے بٹن کو بھی ضرور کلک کریں تاکہ آپ کو ہماری آنے والی مزید ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن بر وقت ملتا رہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اپنی حفظ امان میں رکھے، آمین۔